نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو عظیم ہے، تیری حد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے۔ میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے، میرا اور کوئی نہیں آسرا، مجھے تو بچا آفات سے۔ مجھے دیم کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہی جستجو، میری جب بھی ہو کوئی گفتگو کروں ابتدا تیری بات سے۔ میری صبح ابتدا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میری شان انتہا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میں مریض نادوا ہوں تو طبیب کامراں ہے، میرے درد کی دوا ہو تیری حمد کرتے کرتے، تو شفیع کا رازداں ہے، میرے راز راز رکھنا، میری غد میں التجا ہو تیری حمد کرتے کرتے، مجھے در بدر نہ ٹکرا، میرا آسرا نہیں ہے، میری پوری مدعا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میں غریب ہو چکا ہوں تیری اس زمین پہ مولا، مجھے کچھ نہ کچھ عطا ہو تیری حمد کرتے کرتے، حسرت لیجے ہوں پھرتا تیرے در کی حاضری میں، میرے تن سے روح جدا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میں عدیم جی رہا ہوں تیری حمد کے سہارے، مجھے مغفرت جزا ہو تیری حمد کرتے کرتے۔ اے ہادی کائنات، اے محبوب دو عالم، افلاک کے تاروں کی ضیا تیرے لیے ہے، گل تیرے لیے ہیں تو کلی تیرے لیے، یہ زمین بہاروں پہ فدا تیرے لیے ہے، رخ برگ کی ہر شاخ کی ٹہنی کے ثمر پہ، کوئل کی پکاروں کی نوا تیرے لیے ہے، مکہ و مدینہ کے وہ اقصا کا حسن ہے، سب نقش نگاروں کی عطا تیرے لیے ہے، تیری ذات کی خاطر ہے رفعنا لک ذکرک، غم حال کے ماروں کو شفا تیرے لیے ہے، آدم تب عیسیٰ ہر ایک سے آگے، تو دیر خودی آپ کے کیا تیرے لیے ہے، تیرے ذکر صبح و شام فرائض کی شکل میں، مومن کی نمازوں میں صدا تیرے لیے ہے، منشور ہے گر دور وہ موسیٰ کے قدم سے، بطحا کے بازاروں کی فضا تیرے لیے ہے، صدیق ہیں فاروق کے عثمان و علی ہیں، ہر عالم یاروں کی وفا تیرے لیے ہے، جو عدیم سے پھرتے ہیں سرے عام سے منہ کالے، گناہگار نکاروں کی حیا تیرے لیے ہے، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوگا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ میں قربا، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، وہ کعبہ ایمان قبلہ اچا، وہ وجہ وجود کون مکا، وہ شافی معاشر ہادی کل، وہ
ختم رسول وہ مرکز دین، اوصاف کرے کیا اس کے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان، فرمایا سچ صدیقہ نے خلق اس کا ہے قرآن مبین۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل سب تعظیم و تقریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان مکرم برادر محترم حضرت مولانا سید محمود علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پہ موجود اکابرین امت، بالخصوص مخدوم العلماء، محبوب الصلحاء، محب محبوب العلا، حضرت اقدس حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر علماء کرام اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں۔ انتہائی اختصار سے ایک دو باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ مجھے حضرت شاہ صاحب نے حکم دیا کہ آپ ضرور ہمارے ہاں پہنچیں۔ میں نے اپنا جمعہ بھی چھوڑا اور آپ حضرات کی ملاقات اور زیارت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ آپ کے شہر احمد پور سیال کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ جامعہ شمسیہ شمس المدارس، جامعہ شمسیہ فخر المدارس، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو اور دنیا بھر کے تمام دینی اداروں کو اللہ کریم تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ماضی قریب کی بات ہے، ایک استاذ کی درسگاہ میں پڑھ کے فارغ التحصیل ہونے والوں میں ایک نوجوان، دنیا جس کو قاسم العلوم والخیرات، منبع الفیوز والبرکات، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے مقدس نام سے جانتی ہے، جنہوں نے علم نبوت حاصل کرنے کے بعد دیوبند کے مدرسے میں انار کے درخت کے نیچے ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی، اور ایک ہی وقت میں دو ادارے قائم کیے گئے تھے، ایک علی گڑھ کی یونیورسٹی اور ایک دیوبند کا دارالعلوم۔ یونیورسٹی نے بھی اپنا کام شروع کیا، ادھر دارالعلوم نے بھی اپنا کام شروع کیا۔ یونیورسٹی کی بنیاد لاکھوں کروڑوں روپیوں پہ نہیں بلکہ ڈالروں پہ رکھی گئی، اور ادھر دارالعلوم کی بنیاد خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ، بالکل بے یار و مددگار، اشراف کے درجے میں کوئی چیز نہیں۔ ادھر یونیورسٹی نے سفر شروع کیا، ادھر دارالعلوم نے سفر شروع کیا۔ یونیورسٹی نے کہا ہم آپ کو سائنسدان دیں گے، ہم آپ کو ڈاکٹر دیں گے، ہم آپ کو انجینئر دیں گے، اور ادھر دارالعلوم نے کہا ہم آپ کو آپ کے ایمان کے محافظ دیں گے، ہم آپ کو آپ کی مساجد کے امام و خطیب دیں گے، آپ کو اللہ رسول کا نام لینے والے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے علماء اور قراء دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا جو مشن تھا، ہم اپنے مشن پہ کامزن ہوئے، اور اس وقت پوری روئے زمین پہ پوری دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں سالانہ
علماء اور قرآ یہ دینی مدارس تیار کر کے آپ حضرات کو دے رہے ہیں۔ اسباب کے درجے میں ان دینی اداروں کے پاس کوئی چیز نہیں، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اخلاص موجود ہے۔ اخلاص کی بنیاد پہ جو کام ایک انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوا، آج پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیل چکی ہے۔ آپ کا یہ ادارہ جامعہ شمسیہ فخر المدارس اسی دارالعلوم کی ایک کڑی ہے۔ اللہ اسے بھی آباد رکھے، اللہ اس مقدس زمین کو بھی آباد رکھے۔ شاد باشو شاد زی اے سب زمین دیوبند دار میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند، ملت بیضا کی عزت کو لگائے چار چاند، حکمت بتہا کی قیمت کو کیا تو نے تو چند، اسم تیرا بامسمہ ضرب تیری بے پناہ، دیوی استبداد کی گردن ہے اور تیری کمن، کفر ناچا جن کے آگے بارہا تکری کا ناچ، جس طرح چلتے توے پر رقص کرتا ہے سبن، اس میں قاسم ہوں کہ انور شاہ کہ محمود الحسن سب کے دل تھے دردمن اور سب کی فطرت ارجمن، دل میں یہ ہنگامہ تیری ہے حسین احمد سے یار، جس سے پرچم ہے روایات سلف کا سر بلند۔ اللہ ہمارے تمام اداروں کو تا قیام قیامت آباد رکھے، آمین کہہ دے ذرا محبت سے۔ یہاں پڑھنے کے لیے تشریف لانے والوں کے عجیب حالات ہیں۔ ہمارے اکابرین میں ایک بہت بڑا نام ہے دنیا جس کو حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مقدس نام سے جانتی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ تو کہتے ہیں، ایسے نہیں ذرا جھوم کے کہیں سبحان اللہ، اللہ راضی ہو۔ توجہ کرو، دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ، جا کے داخلہ طلب کیا۔ اساتذہ کرام نے فرمایا بیٹا ہمارے پاس داخلے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کسی اور مدرسے میں چلے جائیں۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ گزارش کرتے ہیں استاد جی داخلہ کس بنیاد پہ نہیں ہے، کیوں داخلہ نہیں، آخر کو وجہ؟ تو اساتذہ کرام نے فرمایا بیٹا اصل میں بات یہ ہے ہمارے شہر میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں ایک بچے کا کھانا ایک گھر نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو جتنے گھر کے اتنے بچے آ چکے ہیں، اتنے داخلے ہو چکے ہیں، اضافی گھر کوئی نہیں، لہذا اضافی داخلہ کوئی نہیں۔ حضرت رائے پوری عرض کرتے ہیں استاد جی اگر میں اپنے کھانے کا انتظام خود کر لوں تو تعلیم کا داخلہ مل سکتا ہے؟ فرمایا بیٹا کھانے کا انتظام کر لو، آپ کو تعلیم کا داخلہ دے دیا جائے گا۔ فرمایا استاد جی مجھے تعلیم کا داخلہ دو، میں اپنے کھانے کا انتظام خود کرتا ہوں۔ احمد السیال کے سنیو، تعلیم کا داخلہ مل گیا، سارا دن بیٹھ کے قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اپنے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، جگر کو تھام کے بات سننا۔ رات ہوتی ہے، شہر بھر کے لوگ اپنے گھر بند کر کے جب رات کو میٹھی نیند کرتے ہیں، عبد القادر رائے پورے اپنے مدرسے سے اٹھتے ہیں، شہر کی سبزی منڈی کا رخ کرتے ہیں۔ دن دہاڑے کتنے لوگوں نے فروٹ کھا کے چھلکے پھینک دیے تھے، حضرت رائے پوری ان چھلکوں کو اٹھا کے لاتے ہیں، آنکھوں نے صاف پانی سے دھو کے پھر ان چھلکوں کو کھا کے اپنے آپ کو گریبان کو پکڑ کے کہتے ہیں رائے پوری اللہ نے تیرا پیٹ بھر دیا، اگلے 24 گھنٹے کا تیرے روٹی کا انتظام خدا نے کر دیا، اب جی بھر کے قرآن پڑھ۔ ہمارے بزرگوں نے چھلکے کھا کے بھی قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے۔ حضرت مولانا پیر دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، جا کے داخلہ طلب کیا تو یہی فرمایا گیا بیٹا ہمارے پاس داخلے کی گنجائش نہیں، آپ کسی اور مدرسے میں چلے جائیں۔ استاد جی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جتنے گھر تھے اتنے داخلے ہو چکے، اضافی گھر کوئی نہیں، لہذا اضافی داخلہ بھی کوئی نہیں۔ پیر قریشی فرماتے استاد جی تعلیم کا داخلہ دے دو،
اپنے کھانے کا انتظام خود کرو، تعلیم کا داخلہ دے دیا گیا، توجہ ہے سب کی؟ آپ تھکے تو نہیں؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے ذرا۔ باہر نکلے، مدرسے کی کچی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹا خیریت ہے؟ پریشان سے رکھتے ہو؟ فرمایا اماں جان مجھے تعلیم کا داخلہ تو ملا ہے، میرے کھانے کا ابھی تک انتظام آپ کے شہر میں نہیں ہے۔ اس عورت کی چیخ نکل گئی، اس نے فرمایا بیٹا میں ان لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، یہ لوگ مجھے 2 روٹیاں صبح دیتے ہیں، 2 روٹیاں شام کو دیتے ہیں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں روٹی کے لیے قرآن چھوڑ کے واپس نہ جانا، میں ان کے گھروں کے کام کاج کر کے 2 روٹیاں لایا کروں گی، ایک خود کھاؤں گی ایک تجھے کھلاؤں گی، روٹی کھاتا رہے قرآن پڑھتا رہے۔ فرمایا وہ عورت کام کاج کر کے 2 روٹیاں صبح لاتی، 2 شام کو لاتی، ایک خود کھاتی ایک مجھے کھلاتی، میں کھاتا رہا قرآن پڑھتا رہا۔ اس عورت کا انتقال ہوا، میری تعلیم بھی پوری ہو گئی۔ 1 سال کے بعد میں حج کے لیے گیا، کعبۃ اللہ کے صحن میں مجھے نیند آئی، میں نے خواب میں دیکھا معاشر کا میدان ہے، لوگ جنت میں جا رہے تھے، میں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا، میں نے دیکھا کہ مجھ سے آگے جنت کے در تک بڑے بڑے ابرار بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں، میں نے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھا، میری نظر اس عورت پہ پڑی جو جنت میں قدم رکھنے کے لیے تیار کھڑی تھی، میں ہٹو بچو کرتے ہوئے اس عورت کے قریب گیا، میں نے جا کے سلام کہا، اس عورت نے جواب دے کے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا امی جان آپ جو جنت میں جا رہی ہیں کون سی نیکی اللہ نے قبول کی ہے؟ فرمایا بیٹا طالب علم کی خدمت میں ایک روٹی اللہ نے میرے حق میں قبول فرما لی۔ یہ دینی مدارس کا سفر یوں چلتا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا، جامعہ شمسیہ فخر المدارس آپ کا ادارہ ہے اور آپ سب اس کے خادم ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان دینی اداروں سے وابستہ رکھے۔